أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. سسٹرز، آج ہم قرآن مجید کی ایک مقدس اور بابرکت سورہ جس کا نام التکویر ہے، جس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں جانیں گے۔ سورہ کا نام ہے التکویر، اس کا معنی ہے لپیٹنا، طے کرنا یا فولڈ کرنا۔ نام کی وجہ ہے سورہ کا نام پہلی آیت میں آئے ہوئے لفظ کویرت سے لیا گیا ہے، جو تکویر کا ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے جو لپیٹی جا چکی ہو۔ اس لیے اس سورہ کو تکویر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں لپیٹنے کا ذکر ہے۔ سورہ التکویر قرآن مجید کے 30 پارہ یعنی اما پارہ میں موجود ہے۔ اس کا سورہ نمبر ہے 81، اس میں 1 رکوع ہے اور 29 آیت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 7 نمبر پہ ہے۔ نزول کا مقام مکی ہے کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ نزول کا وقت سورہ تکویر کی پہلی 1 سے 14 آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی، اور اس کی آخری جو 15 آیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے درمیانی دور کے اندر نازل ہوئی۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انہیں مجنون کہنا مذکور ہے، جو مکی دور کی پہچان ہے، جب کفار ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، قرآن کی سچائی پر شک کرتے تھے، آخرت اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ کا موضوع، اس سورہ کے 2 حصے ہیں۔ ہر حصہ ایمان کا ایک بنیادی اصول بیان کرتا ہے۔
پہلا حصہ قیامت اور آخرت کا بیان، جب کائنات میں عظیم تغیرات یعنی چینج یا ٹرانسفارمیشن ظاہر ہوگے، جو سورج، ستاروں، پہاڑوں، سمندر، جانوروں اور انسانوں سب کو متاثر کرے گی۔ دوسرا حصہ وحی اور رسالت کا بیان، جبریل امین کا کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی لینا اور اللہ کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ سورہ کے موضوعات کی تقسیم کچھ اس طرح ہے۔ آیت نمبر 1 to 13 قیامت کی نشانیاں، کائنات میں تباہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 14 میں انسان کا محاسبہ یعنی سیلف ریفلیکشن یعنی اپنے اعمال کا جائزہ سے ریلیٹڈ ہے۔ آیت نمبر 15 to 21 میں وحی کی سچائی، جبریل علیہ السلام کا تعارف کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 to 25 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یعنی ٹروتفلنس، سنسیئرٹی، آنیسٹی یعنی ان کی سچائی، عمدہ اخلاق اور کردار سے ریلیٹڈ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 to 29 میں دیا گیا ہے کہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آیت تفسیر، قیامت کی نشانیاں آیت نمبر 1 to 13 میں ہم اب جانیں گے۔ آیت نمبر 1 اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹا جائے گا، اس کی روشنی بجھا دی جائے گی۔ تفسیر، سورج جو آج روشن ہے، قیامت کے دن اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ کورت کا مطلب ہے جیسے کوئی چیز لپیٹی یا بجھائی جائے گی۔ آیت نمبر 2 وَإِذَا النُّجُومُ قُدِّرَتْ، اب جب ستارے بجھ کر گر جائیں گے۔ آیت نمبر 3 میں ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہاڑ چٹان کی طرح ہے وہ روئی کی طرح بکھر جائے گا۔ روئی یعنی کاٹن کی طرح بکھر جائے گا۔ آیت نمبر 4 وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں بے آباد چھوڑ دی جائے گی۔ اس کا تفسیر یہ ہے کہ حاملہ اونٹنی عرب میں سب کی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ اس کا با آباد چھوڑ دینا بتاتا ہے کہ قیامت کے دن دہشت میں لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو بھی بھول جائیں گے۔ آیت نمبر 5 میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 6 میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھڑکا دیے جائے گی یعنی ابال کھا جائے گی۔ when the oceans are set aflame۔ آیت نمبر 7 وَإِذَا النُّفُوسُ سُزِّوِّرَتْ، اور جب روحیں ملائی جائیں گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ نیک لوگ نیکوں کے ساتھ ملائے جائیں گے اور برے لوگ بروں کے ساتھ، یعنی جنت میں نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا اور جہنم میں برے لوگوں کا۔ آیت نمبر 8 اور 9 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی کو پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں مارا گیا۔ یہ وہ نصیحت ہے جس نے صرف عربیہ میں ہی نہیں بلکہ تمام ان قوموں میں جو بعد میں اسلام لائے لڑکیوں کے بارے میں لوگوں کے نظریہ پوری طرح بدل دیا۔ آیت نمبر 10 میں اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے یعنی ہر شخص کو اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا۔ آیت نمبر 11 میں اور جب آسمان اٹھائے جائیں گے یعنی پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 12 میں اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ آیت نمبر 13 اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ انسان کا محاسبہ معنی اپنے اعمال کا جائزہ۔ آیت نمبر 14 میں آیت نمبر 14 میں ہم جانیں گے تب ہر انسان جانے گا جو اس کے اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ اس نے اعمال ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔
یہ آیت پچھلی آیت 1 نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 13 میں بیان کی گئی قیامت کی خوفناک نشانیوں اور تباہیوں کا نتیجہ بتا رہی ہے۔ جب آسمان، زمین، سورج اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، تب ہر انسان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ جو بتایا گیا تھا وہ سچ تھا۔ جب اعمال نامہ کھولے جائیں گے تو ہر شخص کو اپنے اچھے اور برے اعمال صاف طور پر نظر آ جائے گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ وہ وقت جب انسان دنیا میں غفلت میں تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی اعمال دیکھ کر انسان کو خود پتا چل جائے گا کہ اس نے جنت کمائی ہے یا جہنم۔ وحی اور رسالت کا ثبوت، آیت نمبر 15 to 29۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّاسِ الْجَوَارِ الْكُنَّاسِ، تو مجھے قسم ہے ان تاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ یہاں ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے جو اپنی اپنی جگہوں پر گھومتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر اور 17 اور 18 میں ذکر کیا گیا ہے، اور رات کی قسم جب وہ آنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ آیت نمبر 19، بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لائق ہوا کلام ہے۔ یہاں رسول کریم سے مراد جبریل امین ہے جو اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ آیت نمبر 20، جو قوت والا ہے جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے۔ آیت نمبر 21 میں وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ آیت نمبر 19 to 21 میں جبریل علیہ السلام کے 5 صفاتوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مکرم یعنی معزز، قوت والا، عرش کے پاس مقام والا، مانا ہوا اور امانت دار۔ آیت نمبر 22 میں آج تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، اور تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ آیت نمبر 23، اور انہوں نے جبریل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں کھلی جگہ پر دیکھا تھا، یہ وحی کی سچائی کا ثبوت ہے۔ آیت نمبر 24، اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں چھپاتے۔ آیت نمبر 25، اور نہ یہ قرآن شریف کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی یا کوئی بات ہے۔ آیت نمبر 26 to 27، تو تم کہاں جا رہے ہو، یہ صرف تمام جہاں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آیت نمبر 28 میں ان لوگوں کے لیے جو سیدھا راستہ چاہے۔ آیت نمبر 29 میں اور تم صرف تبھی چاہتے ہو جب اللہ چاہتا ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یہ دو آخری آیت انسانی ارادہ اور اللہ کی مشیت کے درمیان ایک میان راستہ بیان کرتی ہے۔ نہ انسان مجبور ہے نہ بالکل آزاد، انسانی ارادہ اللہ کی مشیت کے درمیان میں ہے، اللہ کی مشیت کے دامن میں ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ کی خاص باتیں، امپورٹنٹ پوائنٹس اب ہم جانیں گے۔ انداز بیان، اس سورت میں پیسیو وائس مجہول صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے سورج لپیٹا جائے گا، نہ کہ اللہ سورج لپیٹے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے، وہ پہلے ہی قرآن سننا بند نہ کرتے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے موضوع کا رشتہ۔ پہلی والی دو سورہ نبا اور سورہ نازیات کے آخری الفاظ الطامہ اور الصاخہ دا سورہ کی التکویر انہی کے لیے تفسیر کی طرح ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے زندہ دفن بچی کا مسئلہ۔ اس سورہ نے جہالت کے اس بدصورت رواج پر ضرب لگائی جس میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور ان کے قتل کو اللہ کے سامنے جواب دہ قرار دیا۔ سورہ کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو سورہ تکویر پڑھے گا اللہ اس
وقت اسے اس وقت شرمندگی سے بچائے گا جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھنے والا گویا آخرت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اتنی واضح بیان ہے ان سوروں میں۔ یہ سورے سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ دنیا کی حقیقت، جو چیزیں آج عزیز اور مضبوط لگتی ہے، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، سب ختم ہو جائے گی۔ عدالت کا نظام، حتیٰ کہ ایک مظلوم بچی کا بھی حساب ہوگا، کوئی مظلوم نہ رہے گا۔ وہی کی سچائی، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کسی اور کا نہیں۔ انسانی ارادہ اور اللہ کی مشیت، انسان آزاد ہے مگر اللہ کی مشیت کے دائرے میں، نہ انسان مجبور ہے نہ بالکل آزاد۔ قرآن تمام دنیا کے لیے یہ خصوصی نہیں بلکہ یونیورسل ہدایت ہے۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جو ایمان کو گہرائی دیتی ہے، قیامت کی یاد دلاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔